اب سمجھتے ہیں درمیانی کڑیاں۔ کچھ نباتات اور حیوانات میں چند جسمانی نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر ان کا دوسرے دو مختلف گروپوں سے تعلق جوڑ سکتے ہیں، اس لیے انہیں درمیانی کڑیاں کہتے ہیں۔ مثلاً پیریپیٹس اور اسی طرح ڈک بلڈ پلیٹیپس اور لنگ فش یہ بھی درمیانی کڑیوں کی مثالیں ہیں۔ عزیز طلباء، آئیے اب آخری ثبوت جسے جینیاتی ثبوت کہتے ہیں، ایمبریولوجیکل ایویڈنس۔ تمام فکریوں کی مختلف نسلوں کے جینین کی بالغی کے ابتدائی مرحلوں میں بہت زیادہ یکسانیت پائی جاتی ہے، جبکہ بالغی کے اگلے مرحلوں میں یہ مماثلت کم ہوتی جاتی ہے۔ ابتدائی مرحلوں میں ان کی مماثلت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان حیوانات کے اجداد مشترک تھے، یعنی ان تمام حیوانات کا ارتقاء ایک ہی پرکھے مورث سے ہوا۔ اس شکل میں پہلی جو حالت ہے اس میں کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن تیسری حالت میں آپ کو صاف فرق نظر آتا ہے۔